بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ ولی عہد اور روسی صدر کا ٹیلی فون رابطہ۔ کورونا کے نئے مریض 400 سے بھی کم۔ سیکیورٹی اداروں کے نام پر جعلی SMS سے خبردار۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال کی خوراک ضائع۔ سافٹ ڈرنک کمپنی پر 10 ملین ریال جرمانہ۔ دہشت گرد کارروائیاں تمام مذاہب میں جرم سمجھی جاتی ہیں۔ مخصوص بلڈ گروپ پر کورونا کا حملہ شدید۔ آتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت ناموں کی کوئی فیس نہیں۔ خواتین تفتیشی اہلکاروں نے طائف کا معروف ریستوران بند کر دیا۔ شمالی سعودی عرب میں 100 سال پرانا تاریخی محل۔ ریاض اقامہ و لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 16 دکانیں سربمہر۔ بہا میں زیتون کا پہلا میلہ 5 لاکھ ریال کے سودے۔ ولی عہد اور روسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمر پوتن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تیل منڈیوں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے معروف گروپ اوپیک پلس کے معاہدوں کے نفاذ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ عرب نیوز نے کریملن سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ سنیچر کو دونوں رہنماؤں نے عالمی تیل منڈی پر استحکام برقرار رکھنے کے لیے اس شعبے میں قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمر پوتن نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششوں میں تعاون اور مملکت میں کورونا کے علاج کے لیے روس کی تیار کردہ نئی ویکسین سپوتن کے استعمال کے امکان سے متعلق بھی گفتگو کی۔ کورونا کے نئے مریض 400 سے بھی کم۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی ہوئی ہے۔ 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 16 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 359 نئے مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,41,854 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 370 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,28,165 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 21 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 5,165 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 8,524 رہ گئی ہے، جن میں سے 829 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جہاں 55 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ریاض 25، مکہ 23، یمبو 19، حائل 16، خمیس مشید 15، المبرز 14، الخرج 12، وادی الدواسر 12، نجران 10، الحفوف 9، جدہ 9 اور ابہا میں 7 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 11 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 11 شہروں میں 2 اور 3 شہروں میں 3، جبکہ 5 شہروں میں 4 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کے نام پر جعلی SMS سے خبردار۔ سعودی وعب کے محکمہ امن و امان نے اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ان دنوں سرکاری سیکیورٹی اداروں کے نام سے سعودیوں اور تارکین وطن کو SMS بھیج کر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جعلسازوں اور بہروپیوں سے ہوشیار رہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ امن و امان نے بیان میں کہا ہے کہ اگر کسی کو کسی سیکیورٹی ادارے یا اس کے عہدیدار کے نام سے کوئی ای میل موصول ہو اور وہ آپ سے قانونی پوچھ گچھ یا کسی فرضی سرگرمی پر آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہیں تو ایسے کسی بھی ای میل کا جواب نہ دیا جائے بلکہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے۔ محکمہ امن و امان نے توجہ دلائی ہے کہ ان دنوں بعد جرائم پیشہ عناصر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ گسیم پولیس نے بدھ کو اس طرح کے ایک 2 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں غیر ملکی اپنے ہم وطنوں سے پیسے ہتھیانے کے لیے اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال کی خوراک ضائع۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی خوراک ضائع ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ خوراک کا ضائع مکہ ریجن میں ہو رہا ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ماتحت خوراک کمپنی سالک نے ٹویٹر پہ بیان میں کہا کہ مملکت میں سب سے زیادہ جو خوراک ضائع ہو رہی ہے وہ چاول ہے، آٹا دوسرے اور مرغی تیسرے نمبر پر ہے۔ سال کمپنی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ خوراک مکہ مکرمہ ریجن میں ضائع کی جا رہی ہے، مشرقی ریجن دوسرے اور ریاض تیسرے نمبر پر ہے۔ خوراک کا سب سے کم ضیاع الجوف ریجن میں ہے۔ سال کے مطابق چاول کے ضیاع کی شرح 31%، آٹے اور روٹی کے ضیاع کا تناسب 25%، مچھلیوں کا 14.5%، مرغیوں کا 16% اور کھجوروں کا 5.5% ہے۔ واضح رہے کہ جنوری 2020 میں وزارت بلدیات و دیہی امور نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں تمام ریسٹورنٹ اور شادی ہال کو اضافی خوراک کے تحفظ کے لیے فوڈ بینکوں سے معاہدوں کا پابند بنایا گیا تھا۔ سافٹ ڈرنک کمپنی پر 10 ملین ریال جرمانہ۔ سعودی جنرل اتھارٹی فار کمپٹیشن نے کہا ہے کہ سافٹ ڈرنک فروخت کرنے والی معروف کمپنی پر کمپٹیشن کے قانون کی 2 خلاف ورزیوں پر 10 ملین ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ کمپنی سافٹ ڈرنک کی فروخت اور پیکنگ میں سرگرم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جنرل اتھارٹی فار کمپٹیشن نے کہا ہے کہ کمپنی پر 10 ملین ریال جرمانہ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے پہلی خلاف ورزی کی کہ مخصوص اقتصادی سرگرمی کی انجام دہی سے قبل اتھارٹی کی منظوری ضروری تھی۔ کمپنی نے منظوری نہ لے کر کمپٹیشن سسٹم کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا الزام کمپنی پر یہ تھا کہ اس نے سافٹ ڈرنک کی پیکنگ سے متعلق جغرافیائی تقسیم کی پابندی نہیں کی۔ یہ الزام بھی کمپنی پر ثابت ہو گیا تھا۔ جنرل اتھارٹی فار کمپٹیشن نے کہا ہے کہ کمپنی نے اپنے خلاف جرمانے کے فیصلے کو محکمہ جاتی عدالت کے سامنے چیلنج کیا، تاہم عدالت نے تادیبی کمیٹی کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ کمپنی دونوں مبینہ خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے باقاعدہ ثبوت ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور ہر خلاف ورزی پر اسے 5 ملین ریال کے جرمانے کی سزا دی گئی۔ اب اس فیصلے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ دہشت گرد کارروائیاں تمام مذاہب میں جرم سمجھتی جاتی ہیں۔ مسلم ورلڈ لیگ کے رہنما شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے فرانس میں استاد کا سر قلم کرنے کی دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کی ہے۔ جمعے کی رات کو فرانس کے دارالحکومت پیرس کے شمال و مغرب علاقے میں ایک حملہ آور نے 47 سالہ اسکول ٹیچر کا سر قلم کر دیا تھا، جبکہ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
फ्रांसीसी खबर रिसा इदारे AFP के मुताबिक हिस्ट्री टीचर सैमुअल पेटी ने अपने तलबा को मुबीना तौर पर पैगंबर इस्लाम के मुतनाज़ा खाके दिखाए थे। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के रहनुमा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि शिद्दत पसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ तमाम मज़ाहब में जुर्म समझी जाती हैं और उन्हें आला दर्जे के मुर्जमाना जाहिलियत समझा जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रहनुमा अब्दुल करीम अल-ईसा ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने और उसे जड़ से उखाड़ने की हर मुमकिन कोशिश करने को कहा है। उन्होंने शिद्दत पसंद नजरियात के खिलाफ भी लड़ने पर जोर दिया जो ऐसे जराइम सरजद करने के हौसला अफजाई करते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के रहनुमा ने फ्रांस की हुकूमत को मुल्क के मतनू करदार को बरकरार रखने को कहा जो कि इसके इत्तेहाद और मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने फ्रांस के लीडरों को हर किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहद होने और उन तमाम अवामल के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का कहा जो फ्रांस के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के रहनुमा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-ईसा ने हलाक होने वाले उस्ताद के लवाहकीन और तालिब इल्मों से भी इज़हार ताज़ियत किया। मखसूस ब्लड ग्रुप पर कोरोना का हमला शदीद। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि मखसूस ब्लड ग्रुप वालों पर कोरोना वायरस का हमला ज्यादा शदीद होता है। मुशाहदे में आ रहा था कि कोरोना वायरस के बाद मरीज इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज्यादा मुद्दत तक रहते हैं। स्कॉलर्स ने हाल ही में 2 जायजे तैयार किए हैं जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस की शिद्दत के हवाले से ब्लड ग्रुप का अमल दखल बहुत ज्यादा है। खास ब्लड ग्रुप वालों पर कोरोना वायरस का हमला ज्यादा शदीद होता है। अखबार 24 के मुताबिक डेनमार्क के स्कॉलर्स ने बताया कि कोरोना के 7,422 मरीजों पर रिसर्च की, इनमें से 38.4% ओ ब्लड ग्रुप के थे। एक और जायजा कनाडा के स्कॉलर्स ने तैयार किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से शिद्दत से मुतासर 95 मरीजों का खसूसी मुताला किया गया जिससे पता चला कि ए और ए बी ब्लड ग्रुप वाले कोरोना के मरीजों को मसनूई तनफ़्फ़ुस और ओ और बी ग्रुप वालों के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। कनाडा के स्कॉलर्स का कहना है कि जिन मरीजों का ब्लड ग्रुप ए और ए बी था उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज्यादा वक्त गुजारा। उन्हें 13 दिन से ज्यादा इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में रखा गया, जबकि कोरोना के वो मरीज जिनका ब्लड ग्रुप ओ या बी था वो इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में औसतन 9 दिन तक रहे। आत्मरना ऐप के जरिए इजाजतनामों की कोई फीस नहीं। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने कहा है कि आत्मरना ऐप के जरिए जारी होने वाले किसी भी इजाजतनामे पर कोई फीस नहीं है। तमाम इजाजतनामे मुफ्त हैं। सऊदी खबर रिसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत हज व उमरा ने बयान में कहा है कि उमरा का इजाजतनामा लेने वाले या ज़ियारत का इजाजतनामा हासिल करने वालों से सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए फीस वसूल की जाती है और ये भी उस सूरत में कि उम्मीदवार ट्रांसपोर्ट सर्विस हासिल करना चाहता हो। याद रहे कि वज़ारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि आत्मरना ऐप के जरिए महदूद उमरा प्रोग्राम का दूसरा मरहला इतवार से शुरू हो जाएगा। आत्मरना ऐप के जरिए 4 तरह के इजाजतनामे जारी किए जा रहे हैं। उमरा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत हर रोज 40,000 नमाजी और 15,000 उमरा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम पहुंचेंगे और ये हरम मक्की की कुल गुंजाइश का 75% होंगे। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने तमाम नमाजियों और उमरा ज़ायरीन से कहा है कि वो नमाज और उमरे के हवाले से इजाजत नामों में मुकर्ररा औकात की पाबंदी करें। कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर के तहत मेडिकल मास्क पहनकर आएं, हाथ पाबंदी से सैनिटाइज करें। खवातीन तफ्तीशी एहलकारों ने ताइफ का मारूफ रेस्तोरां बंद करवा दिया।
طائف میونسپلٹی کی خواتین تفتیشی اہلکاروں نے شہر کے معروف ریستوران کو صفائی کے فقدان اور غیر معیاری کھانا فراہم کرنے پر بند کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خواتین اہلکاروں نے کہا ہے کہ ریستوران میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کچن میں جگہ جگہ کاکروچ اور حشرات پائے گئے ہیں۔ عملہ صفائی کے اصولوں کی پابندی سے آزاد پایا گیا اور فراہم کیے جانے والے کھانے میں معیار اور صفائی کا فقدان تھا۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ تفتیشی اہلکاروں نے تمام خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں تصاویر اور ویڈیو میں محفوظ کر لیا ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد ریستوران کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ مالکان پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں متعلقہ محکمے میں حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طائف میونسپلٹی میں شعبہ خواتین کی سربراہ انجینئر حنوف البقوی نے کہا ہے کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں کی جائے گی۔ جو بھی تجارتی اداروں رہائشیوں کی صحت کے لیے خطرے کا باعث بنے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ شمالی سعودی عرب میں 100 سال پرانا تاریخی محل۔ سعودی عرب کے شمالی صوبے تبوک کی تیما کمشنری میں مٹی، گارے اور پتھر سے بنا محل 100 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی شان و شوکت منوا رہا ہے اور موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اس کا حسن اور شان و شوکت قابل دید ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یہ محل قدیم تیما کے تاریخی علاقے میں واقع ہے۔ اسے ابن رومان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محل کے قریب سعودی عرب کا مشہور حداج کنواں بھی ہے۔ اس تاریخی محل کے نام بدلتے رہے ہیں۔ یہ جس جگہ واقع ہے اسے المزریہ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا نام المزریہ رکھا گیا۔ جب بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے تیما کو اپنی خود مختاری میں شامل کیا تو اس زمانے میں اس کا نام قصر الامارہ ہو گیا تھا۔ سعودی فوٹوگرافر عبداللہ الفارس نے جو تاریخی مقامات میں دلچسپی رکھتے ہیں بتایا کہ اس تاریخی محل کی بڑی خصوصیات ہیں۔ تیما شہر کے حکمران امیر عبدالکریم بن علی الرحمان نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ یہ محل پتھر اور مٹی اور گارے سے گزشتہ صدی ہجری کے نصف اول میں تعمیر کیا گیا تھا۔ الفارس نے بتایا کہ محل کی تعمیر کا کام 3 برس میں مکمل ہوا تھا۔ اس کا آغاز 1335 میں کیا گیا تھا اور یہ 6000 مربع میٹر کے رقبے میں بنا ہوا ہے۔ تیما کے باشندوں نے محل کی تعمیر میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اسی تناظر میں مقامی باشندے اسے اپنا محل سمجھتے ہیں۔ اس تاریخی محل کی خارجی دیواریں دوہری ہیں اور اس کی برجیں بھی ہیں۔ محل میں 2 مسجدیں ہیں، ایک میں موسم سرما اور دوسری میں موسم گرما کے دوران نماز ادا کی جاتی ہے۔ محل کے اندر بڑا سا صحن اور بہت سارے کمرے ہیں۔ الفارس نے بتایا کہ یہ محل 1398 ہجری تک گورنر ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ گزشتہ صدی کے دوران تیما میں روایتی طرز تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ ریاض اقامہ و لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 16 دکانیں سربمہر۔ وزارت ہیومن ریسورس کی تفتیشی ٹیم نے ریاض شہر کے تجارتی مراکز کے علاوہ مختلف مارکیٹوں میں 200 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی دوروں کے دوران اقامہ و لیبر قوانین کے علاوہ وزارت کے ضوابط کی پابندی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ زنانہ ملبوسات و اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں میں مردوں کے کام کرنے کی بھی متعدد خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ دورہ کے نتیجے میں متعدد خلاف ورزیوں کے باعث 16 دکانیں سربمہر کر دی گئی ہیں، جبکہ 39 کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ بعض تجارتی مراکز اور خاص دکانوں کا تفتیشی دورہ گاہکوں کی شکایت پر ہوا ہے۔
جس میں کسی خلاف ورزی کی اطلاع دی گئی ہے۔ اہلکاروں نے کہا ہے کہ وزارت کے ضابطوں کے مطابق زنانہ ملبوسات و اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں یا شاپنگ مال میں زنانہ اشیاء کے سلیکشن میں سعودی خواتین ہی کام کر سکتی ہیں۔ زنانہ دکان یا سیکشن میں مردوں کا کام کرنا خلاف ورزی ہے، جس پر دکان بند اور مالک پر جرمانہ ہوگا۔ بہا میں زیتون کا پہلا میلہ 5 لاکھ ریال کے سودے۔ سعودی عرب کے علاقے بہا میں زیتون کی کو آپریٹو سوسائٹ کے چیئرمین ڈاکٹر صالح بن عباس آل حافظ نے کہا ہے کہ بہا میں زیتون کے پہلے میلے میں 5 لاکھ ریال تک کے سودے ہوئے ہیں۔ کاشتکار جتنا زیتون لائے تھے وہ سب ختم ہو گیا۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق آل حافظ نے بتایا کہ میلے میں سب سے زیادہ زیتون کا تیل فروخت ہوا۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں اور شہروں سے میلوں میں آنے والے شائقین نے بڑھ چڑھ کر زیتون کا تیل خریدا ہے۔ آل حافظ نے مزید کہا ہے کہ زیتون کا پھل اور اس کا تیل نکالنے کے بعد اس کا فضلہ بھی بے حد کارآمد ہے۔ یہ صابن، کریم وغیرہ اشیاء کے صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی طلب بھی غیر معمولی تھی۔ علاوہ زیتون کی دستی مصنوعات اور عوامی کھانے بھی بے حد پسند کیے گئے۔ مقامی خاندانوں نے ان کے سٹال لگائے ہوئے تھے۔ آل حافظ نے بتایا کہ زیتون میلے سے زیتون کی مارکیٹنگ بہت عمدہ طریقے سے ہوئی، کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اب وہ خوشی زیتون کے مزید باغات لگانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں۔ انہیں اس میلے سے مالی فائدہ ہوا۔ زیتون کی زراعت کے حوالے سے ان کے علاقے کا تعارف بھی پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی عرب کی اردو نیوز کی خبریں جو کہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بالوقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔